اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ النحل، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ساتھ ہوا کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بس آ چکا ہے، عجلت نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو۔ اور یہ آغاز اس لیے ہوا کہ پچھلی صورتوں میں، بالخصوص سورۃ الحجر میں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخالفین کا تذکرہ فرمایا جو مارے ضد کے اور مخالفت اور دشمنی میں اندھے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں، جس عذاب کی آپ دھمکی دیتے ہیں، اس کو آپ پیش کیجئے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب یوں بیان فرمایا کہ بس اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، چند دن اور انتظار کر لو، چند سال، 2 سال 3 سال انتظار کرو، تم کو پتا چل جائے گا حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے۔ اور اسی طرح ان کا یہ اعتراض اور ان کا مطالبہ اور ان کا کہنا کہ آپ اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں تو فرشتوں کو دکھائیے، نعوذ باللہ، جیسے کوئی اسٹیج شو ہے اور فرشتوں کو لائن سے کھڑا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی آمد کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو، بہت اہم فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جن اہم فیصلوں کو لے کر فرشتے آتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں، ان میں ایک فیصلہ وہ انسان کی موت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ موت کے وقت تم فرشتوں کو دیکھو گے، اور الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، اپنے آپ پر جو ظلم کیا ہوگا، وہ فرشتوں کو کیسے دیکھے گا، کتنا پریشان ہوگا، اور کیا اس کے لیے مصیبت آ کھڑی ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا طیبین، کہ بھلے لوگ، پیارے لوگ، ان کے پاس جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے اور چارج لینے کے لیے، موت کا فیصلہ سنانے کے لیے آئیں گے تو کیا اعزاز کریں گے، سلام علیکم، سلامتی کی بات کریں گے، اور پورے احترام کے ساتھ ان کی روح کو ملائے اعلیٰ کی جانب لے جایا جائے گا۔ اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اہم ایک اعتراض تھا، اور وہ اعتراض بڑا معقول بھی ہے، ایک طرف سے معقول اس معنوں میں کہ
اس میں بڑی ذہانت صرف کی گئی اور بہت ہی ذہانت کی بنیاد پر ایک بات کہی گئی، اور اس ذہانت کے ساتھ ساتھ چالاکی کے ساتھ ساتھ چابک دستی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وقتی اعتراض یا وقتی بات نہیں تھی، اس زمانے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ یہ وہ بات ہے اور یہ وہ شوشہ ہے جو ابلیس آج تک لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو ایمان سے محروم ہیں وہ تو محروم ہیں، ان کی کیا شکایت۔ بسا اوقات جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ بھی اپنی بدعمالیوں اور گناہوں اور بے ایمانیوں کے لیے یہی وہ تعویل کرتے ہیں جو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کی تھی۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس 5ویں رکوع میں فرمایا، جس 5ویں رکوع کی آج تلاوت کی گئی، جس کی کل 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 35 سے سلسلہ شروع ہو کر انشاءاللہ 40 پر ختم ہوگا۔ اس میں ایک حقیقت تو وہ ہے، بڑی فلسفیانہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بڑی نازک سی بات ہے، بات بڑی نزاکت اور پیچیدگی کے ساتھ کہی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز اور ارشاد فرما دی، وہ پہلی بات ہی کا نتیجہ ہے، لازم و ملزوم ہے، لیکن جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی جھلکتی ہے، اور اس میں بندوں کی مجبوری کا بڑا مظاہرہ ہوتا ہے، لہذا اس دوسری حقیقت کو بھی سمجھنا ہے۔ پہلا وہ فلسفہ، اور فلسفہ کیا، وہ شوشہ جو مشرکین مکہ نے، عرب کے ان لوگوں نے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، شرک کو اپنا شیوا بنایا، شرک کو جنہوں نے اپنا مذہب بنا لیا ہے، اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہا جا رہا ہے شرک چھوڑ دو، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش چھوڑ دو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی بات قبول کر لو۔ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ دین ابراہیم قبول کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑتے ہو۔ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ حرم کے اطراف تم بسے ہوئے ہو، حرم شریف کی تعمیر کیوں کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات پیش کر دی کہ یہ حرم کی تعمیر خود ہوئی تھی توحید کی پرچار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اب تم حرم کے اطراف و اکناف بیٹھ کر شرک کرنے لگے اور رشتہ اپنا جوڑ رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور یہ کہتے ہو ہم قریش کے ہیں اور ہم بڑے قبیلے کے ہیں، معزز قبیلے کے ہیں۔ ایسے موقع پر جبکہ بہت ہی حالات فیصلہ کن ہو چکے ہیں، جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں سورۃ النحل نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جبکہ بہت ہی بازار گرم ہو چکا تھا، مخالفت بھی بہت لمبی چوڑی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی فیصلہ کن مرحلے پر، اب غیر قریش کے بڑے بڑے قبیلے آنے لگے تھے، اسلام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے تقریباً سن 8 نبوی 9 نبوی کا زمانہ ہے، ہجرت کا اتنا زمانہ قریب آ چکا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ہجرت کا اشارہ فرما دیا کہ جو لوگ وطن چھوڑ کر اسلام کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسری جگہ جا کر بس جائیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ نعمتیں ہیں۔ تو ایسی معرکہ آرائی میں ایک اہم بات انہوں نے یہ کہی تاکہ عربوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں، اور قریش کے لیڈروں نے یہ دیکھا کہ نوجوانوں پر اور بڑی تعداد میں عوام پر ہمارا کنٹرول ختم ہو رہا ہے، تو ایک ایسی بات کرنے کی کوشش کی کہ جس کی تہ میں آپ جائیں تو کوئی حقیقت نہیں، لیکن بظاہر اگر غور نہ کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے بڑی فلسفیانہ بات ہے۔ کیا کہا؟ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، کہ دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ
हर चीज पर कंट्रोल करने वाला है। आप ये कह रहे हैं ना अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है, आप ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है, कोई चीज उसके काबू से निकल नहीं सकती। तो अगर हम शिर्क कर रहे हैं और अगर हम बुतों की पूजा कर रहे हैं, अगर हम हराम काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्यों देख रहा है बैठे बैठे? नाउजुबिल्लाह। उसको चाहिए था कि ये चीज खत्म कर देता, उसको चाहिए था कि हमको मार देता, खत्म कर देता। तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे आबा और अजदाद शिर्क करते। जब हम शिर्क कर रहे हैं और वो देख रहा है, इसके माने वो राजी है। नाउजुबिल्लाह। अभी देखिए अल्लाह ताला ने इसका जवाब भी बहुत अच्छा इनायत फरमाया। लेकिन बज़ाहिर बात ऐसी थी कि अवाम हैरत में पड़ गए कि बात तो माकूल है कि भाई काबतुल्लाह के ज़ेरे साया शिर्क हो रहा है, अब उसको रोका नहीं गया, अल्लाह ताला ने कोई उस पर अजाब नहीं भेजा, खत्म नहीं कर दिया, शिर्क करने वाले पत्थर के नहीं हो गए, तो लाजमी बात है इसके माने अल्लाह ताला ने गवारा कर लिया। तो क्या कहा उन्होंने? लौ शा अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, मा अबदना मिन दुनिही मिन शै, तो हम इबादत नहीं कर पाते अल्लाह से हटके किसी और चीज की। हम जो इबादत कर रहे हैं दूसरी चीजों की, पूजा कर रहे हैं, दगवत कर रहे हैं, नजर न्याज चढ़ा रहे हैं, इसके माने अल्लाह को कबूल है। न सिर्फ हम नहीं कर पाते, नहनु वला आबाउना, और ना ही हमारे आबा अजदाद कर पाते, वला हर्रमना मिन दुनिही मिन शै, और अल्लाह के हुक्म से हटके हम किसी चीज को हराम नहीं करार दे सकते थे। और हमने हराम करार दिया, ये फला बकरा हराम है, फला ऊँटनी हराम है, फला के बुत के नाम पे छोड़ दिया गया, तो उसकी ये उम्र हो गई तो उस वक्त तक उसको नहीं काटा जाएगा, नहीं खाया जाएगा। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इन्होंने साइबा, इन्होंने हामा, इन्होंने क्या क्या नाम रख के जानवरों को छोड़ रखा था, और जिसके माने ये होते थे ये जानवर बुतों के नाम पे छोड़ दिए गए, हराम है, इनको कोई खा नहीं सकता, इनको हाथ नहीं लगा सकता, जहाँ चाहे जाए और जिस दुकान पे चाहे मुंह मारे, ये सारी शरीयत उन्होंने बना रखी थी। तो वला हर्रमना मिन दुनिही मिन शै, और हम किसी भी चीज को अल्लाह के हुक्म के बगैर हराम ना करार देते। अगर हमने हराम कर दिया है और हमने रोक दिया, और अगर हम बुतों की पूजा कर रहे हैं, तो इसके माने ये कि ये अमल अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल है, गवारा कर रहा है। लिहाजा झगड़ा खत्म करो, जब वो गवारा कर रहा है तो आप गवारा कर लीजिए। कज़ालिका फ़अल लल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐसे ही किया था पिछले लोगों ने, यही बात पिछले लोगों ने भी कही थी, आने वाले लोग भी कहेंगे। फ़हल अला रुसुल इल्ला बलागुल मुबीन, ए नबी आपका काम खुली हुई तबलीग, वाज़ेह अंदाज में दीन को पहुंचा देना है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, इनके इन अश्केलों से और इनके इन जुमलों से, इनके इन फलसफियाना गुफ्तगू से, मुशगाफियों से आप परेशान होने की कोशिश न कीजिए। देखिए अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, आगे चल के बहुत वजाहत आ रही है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। आगे अल्लाह ताला बहुत वजाहत के साथ इरशाद फरमा रहा है कि तीन चीजों को, तीन लेवल्स को तुम समझो। देखिए, एक है अल्लाह ताला की मशीयत तकवीनी, और एक है अल्लाह ताला की मशीयत तशरीई, और एक है अल्लाह ताला की रजामंदी, जिसको रिजवानुन या मर्जातुल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। मशीयत तकवीनी क्या है? अल्लाह ताला वाकया ये है, ये हमारा और आपका सबका ईमान है कि कादिर मुतलक है, वो जो चाहे फरमाए। और आगे उसके लिए कहा कुन फयकून, वो कुन कहता है तो चीज वजूद में आ जाती है। ये अल्लाह की हुकूमत है, उसका इख्तियार है, उसकी मशीयत है कि वो जो चाहता है वो होता है, न होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो इसमें कोई शक नहीं, ये मशीयत तकवीनी है, ये हमारा भी अकीदा है और सारी उम्मत का अकीदा है। लेकिन एक उसकी दूसरी मशीयत तशरीई होती है। मशीयत तकवीनी में उसने ये तय किया कि इंसान को इख्तियार दिया जाए। मशीयत तकवीनी में अगर वो ये तय कर देता कि इंसान भी वैसे ही हो जैसे बकरियां हैं, बकरियां क्या कर सकती हैं? बकरियों से मुराद मवेशी, मवेशी क्या कर सकते हैं? गाय है, बैल है, बकरी है, ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ हरी घास खा सकते हैं और उसके बाद से ये अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, ना हिदायत कबूल कर सकते, ना इनकार कर सकते, ना अच्छाई इख्तियार कर सकते, ना बुराई इख्तियार कर सकते। इनकी जो रूटीन लाइफ है वो रूटीन लाइफ
यहाँ तक कि इतने मजबूर कि उनके आंखों के सामने पत्थर पे छुरा खसीए, वो देखेंगे, कान पकड़ के ले जाइए वो साथ चलेंगे, और गले पे छुरा फेर दीजिए वो देखते रहेंगे, उनको मालूम ही नहीं। तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो इंसान को भी ऐसे ही मवेशियों की तरह बेअक्ल के पैदा कर देता, तो ठीक है, फिर इंसान शिर्क नहीं करता। कौन सा जानवर है जो शिर्क कर रहा है, कौन सा गधा है जो शिर्क कर रहा है, कौन सा बैल है जो शिर्क कर रहा है? शिर्क तो एक है, सिर्फ इंसान करता है। अल्लाह की मशीयत तकवीनी हुई कि इंसान को आजादी दी जाए, ये समझना चाहिए, इख्तियार दिया जाए, अगर सीखे लिमिटेशन के साथ। वक्त भी महदूद है, जिंदगी भर का वक्त, जगह भी महदूद है, वो दुनिया भर नहीं कर लेना जो करना है, उसके बाद नहीं। तो अल्लाह की ये मशीयत तकवीनी है। लेकिन अल्लाह की मशीयत तशरीई किसको कहते हैं? मशीयत तशरीई कहते हैं अल्लाह ताला ने जो दीन भेजा, शरीयत भेजी, उस शरीयत में अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, वज्तनिबु तागूत, शिर्क से बचो, झूठे खुदाओं से बचो, तागूत से बचो, नाफरमानी से बचो, अल्लाह ताला के इनकार से बचो। ये शरीयत है, ये है अल्लाह ताला की मशीयत तशरीई। और फिर अल्लाह ताला की एक रजा है, उसकी खुशनुदी है, जिसको रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर कहा। उसके सिलसिले में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइन तकफुरू फइन्नल्लाह ला यरदा अन इबादिहिल कुफ्र, अल्लाह ताला बंदों से कुफ्र को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला शिर्क को, नाशुक्री को, बगावत को, इनकार को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता। तो अल्लाह ताला ने एक निजाम को मुकर्रर किया है सारे इंसानों के लिए कि उनको आजादी दी जाएगी, लेकिन फिर दीन भेज के अल्लाह ताला ने रहनुमाई कर दी नबियों और रसूलों के जरिए, और उसमें डिक्लेयर कर दिया गया देखो शिर्क न करना, शिर्क को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। और फिर अल्लाह ताला ने अपने लिए ये बात पसंद फरमा ली, अपने लिए अल्लाह ताला ने इस बात का फैसला फरमाया कि जो भी अमाल में जरा बराबर शिर्क की मिलावट की जाएगी अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा, उससे राजी नहीं होगा, एग्री नहीं होगा। और खलते वापस क्या करता है इंसान से गलती हो जाती है, वो ये कहता है कि देखो अगर मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है ना, तो अल्लाह ताला क्यों गवारा कर रहा? अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है, लिहाजा मैं जो गलती कर रहा हूँ, मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, मैं जो गुनाह कर रहा हूँ, जिसको आप हराम कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये गलत है, नुकसानदेह है, अल्लाह ताला के नजदीक नापसंदीदा है, तो अल्लाह ताला इस पे कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है? नौजुबिल्लाह। अल्लाह ताला इसको एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, गवारा क्यों कर रहा है, रोकता क्यों नहीं मुझे? नहीं, याद रखिए अल्लाह ताला की ये मशीयत तकवीनी है कि दुनिया में इंसान को आजादी दी जाए, ये उसकी मशीयत तकवीनी है। लेकिन उसकी मशीयत तशरीई ये है कि उसने दीन भेजा और दीन में ऐलान कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया ये चीजें हराम है, ये चीजें हलाल है, ये आप कर सकते, ये नहीं कर सकते। और दीन में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि हमेशा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करो, अल्लाह ताला की इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उसकी जो रजा है वो रजा हासिल करने की कोशिश करो तो तुमको नजात मिलेगी। लिहाजा तुम इस गलतफहमी में न पड़ो कि अगर तुम अल्लाह ताला की नाराजगी हासिल कर रहे हो और उसका गजब मोल ले रहे हो और उसकी नाफरमानी में चल रहे हो और तुम्हारी रविश इनकार की है, बगावत की है, तो जब का जब भी तुम्हारे इख्तियारात को सल्ब कर लेगा, ऐसी गलतफहमी में न पड़ो। उसकी ये मशीयत तकवीनी तय हो चुकी है, तुमको आजादी दी जाएगी, मरने तक आजादी दी जाएगी, मरने तक मोहलत तुमको देगा, उसके बाद फिर वो पकड़ेगा, उसके बाद फिर तुम्हारी अकल की बुनियाद पर, तुम्हारी सलाहियतों की बुनियाद पर तुमको अच्छाई जो इख्तियार करने का मौका दिया था उसको क्यों गवा दिया गया, उस पर तुमसे सवाल होगा। लिहाजा फरमाया देखो वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, अगर अल्लाह की मर्जी न होती, मशीयत तशरीअ ये न होती कि अल्लाह की इबादत हो, तो वो हर उम्मत में क्यों रसूल को भेजता। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत पे रसूल भेजा, हर कौम के पास अल्लाह ताला ने रसूल भेजा। लिहाजा हर कौम में एक रसूल आया और उस रसूल ने, उस नबी ने, अल्लाह के उस नुमाइंदे ने बताया अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने मुतालबा किया और दूसरा मुतालबा क्या था, वज्तनिबु तागूत, अल्लाह की बड़ी नाफरमानी से बचो। तागूत असल में कहते हैं, तगा के माने होते हैं पानी सर से चढ़ जाना, ऊंचा हो जाना,
یہاں سے یہ لفظ بنا نافرمانی کے لیے، یہاں سے یہ لفظ بنا باغی بن جانے کے لیے، یہاں سے یہ لفظ بنا سرکشی کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لفظ کو خاص طور پر شرک کے لیے استعمال فرمایا کہ شرک کرنے کو طاغوت کہا گیا، اور ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گویا طاغوت ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وَاجْتَنِبُوا الشِّرْكَ کے بجائے وَاجْتَنِبُوا الطاغوت فرما کر یہ اشارہ فرمایا، دیکھو ہر قسم کی نافرمانی میں کہیں نہ کہیں شرک کا شائبہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں شرک کا شائبہ ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس میں یا تو وہ غیر اللہ کی خوشنودی یا اپنے نفس کی خوشنودی چاہتا ہے، یہ گویا کہ ایک طرح کا شرک ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطاغوت، نافرمانی سے بچو، شرک سے بچو، حرام کام سے بچو، اور اللہ تعالیٰ کی بے وفائی سے بچو، اس کی فرما برداری کرو۔ یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر انسان کی رہنمائی کر دی، لیکن فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بعضوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے سلسلے میں فیصلہ کر دیا کہ وہ گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ لیکن آپ قرآن مجید کا یہ اسلوب دیکھیں، یہ تقریباً ہر مقام پہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر آپ نے نعمتوں کی بارش کی، آپ نے اے اللہ نعمتوں کی بارش کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر آیا تو یوں نہیں کہا کہ اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ نے غضب کیا، نہیں، ایسا نہیں۔ غضب، گمراہی اور اس طرح کی چیزوں کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا قرآن پاک میں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جو خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایسے ہی دیکھیے آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، هَدَى اللَّهُ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سلسلے میں گمراہی کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے گمراہ نہیں کیا کہا ہے، تاکہ یہ گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اس سے احتیاط کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ایسے ہیں جو گمراہی کو مول لے رہے ہیں، گمراہی کو پسند کر رہے ہیں، گمراہی کی روش پہ چل رہے ہیں، تو اس کے معنی حقت علیہ الضلالۃ، گمراہی اس کا مقدر بن گئی، گمراہی جو ہے اس کے حق میں طے ہو چکی ہے۔ لہذا اب جب گمراہی تم طے کر چکے ہو اور گمراہیوں کے لیے طرح طرح کی تعویلات کر رہے ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کا نقصان تم خود بھگتو گے۔ کیا ہے؟ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، لہذا زمین پر گھوم کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ بالخصوص عرب اور اس کے اطراف و اکناف تو بڑی علامتیں تھی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، اور تھوڑا نارتھ میں آگے بڑھ جائیے ملک شام، اور وہاں پہ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی منکر قوم، ان کا حشر اور ڈیڈ سی، ساری چیزیں عرب دیکھتے تھے، سفر کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گھروں سے نکلو، دیکھو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جنہوں نے انکار کیا، ان کا کیا حشر ہوا، اور ان کے قلعوں کو دیکھو، ان کی دیوریوں کو دیکھو، کیسے تباہی وہ بربادی کی داستان بیان کر رہی ہیں۔ لہذا فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، گھومو زمین پر اور دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، بہت برا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ اب اس کے بعد سے دوسرا ایک اور نتیجہ اس کا نتیجہ یہ کہ بہت سارے لوگ اتنا سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں نے سمجھانے کا حق ادا کیا۔ ان نبیوں اور رسولوں کا معمول وہ نہیں ہوتا تھا جو نعوذ باللہ آج کے ہمارے زمانے کے داعیوں کا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے مائک لگا دیا، تقریر کر دیا، اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ ہم نے دین کا تقاضا پورا کر دیا۔ رسولوں کا عالم تو یہ ہوتا تھا، گھر گھر جاتے تھے، بیٹھتے تھے، سمجھاتے تھے، مدد کرتے تھے، قرض دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور ہر طرح کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح یہ دین میں داخل ہو جائے، اللہ کی بات مان لے۔
اور اس کے لیے پھر ان کی مخالفت، ان کے اوپر معلوم یہ ہوا کبھی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، کبھی گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ کون سا حربہ ہوتا تھا جو مخالفین نہیں اختیار کرتے تھے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے دین کو پورا پہنچایا، اور کبھی کبھی انجام یہ ہوا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ بعض نبی اور بعض رسول کے بارے میں آیا ہے کہ 40 لوگوں نے دین قبول کیا، بعض کے 200 لوگوں نے دین قبول کیا، بعض کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن صرف 3 یا 4 ان کے امتی ان کے اطراف کھڑے رہیں گے، 3-4 لوگوں نے اسلام قبول کیا، باقی ساروں نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو 950 سالہ کوشش ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بہت کم تھوڑے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس تھوڑے سے لوگوں کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے 80 سے لے کے 40 تک کا فگر لکھا۔ بعض لوگوں نے لکھا 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعض لوگوں نے کہا 40 لوگوں نے۔ تو یہ ساری کوششوں کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوتا تھا، یہ نتیجہ نبیوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ نبی تو صحیح طور پر کوشش کر گیا اور رسول نے تو حق ادا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ایمان کے لیے کس کو قبول کرنا ہے، ہدایت کے لیے کس کو قبول کرنا ہے اور کس کو قبول نہیں کرنا۔ لہذا فرمایا ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر آپ حریص ہیں، حرص اس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ خواہش کو حرص کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں نارے بڑے حریص ہو گئے ہیں، بہت حرص لگ گئی ان کو، بڑی لالچ لگ گئی۔ تو اصل یہ حرص لفظ عربی سے آیا، اور عربی میں حرص کہتے ہیں شدید خواہش کو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول سے خطاب فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر آپ ان کی ہدایت کے بہت خواہش مند ہے، بہت خواہش مند ہے، تو ایک بات اے نبی آپ سن لیں فإن اللہ لا یہدی من یضل، کہ جو گمراہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو گمراہی کی روش پر چل پڑے ہیں، چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وما لهم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، نہ دنیا میں مددگار ہوتا ہے نہ آخرت میں۔ لہذا یہ پتا چلا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ شروع میں یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مدد کر رہے ہیں، اہل کتاب نے ساتھ دینے کی کوشش کی، اور اطراف و اکناف کی سلطنتوں نے ماحول بنا تم لڑو بھیڑو جھگڑا کرو جنگ کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن انجام کار کیا ہوا؟ تنہا چھوڑ کر چلے گئے، سب پٹ گئے، دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو نہ تمہارا دنیا میں کوئی مددگار رہے گا نہ آخرت میں کوئی مددگار رہے گا، اور جب گمراہی تم نے مول لی، تہیا کر لیا، غلط راستے پہ چل پڑے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت سے تم کو محروم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے تو پھر اگر رسول بھی شدید خواہش رکھے تب بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ لہذا قرآن پاک میں اس حکمت کو یا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیراؤں میں بیان کیا۔ سب سے واضح مقام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس میں یہ ارشاد فرماتا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی آپ جن کو چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکیں گے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہدایت کا ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شریک کار نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہوا عملی طور پر جو نمونہ سامنے آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو طالب کا معاملہ پیش آیا۔ ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی تو وفات ہو گئی تھی آپ کی پیدائش سے قبل۔ حضرت آمنہ والدہ محترمہ کی وفات ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 6 سال کے تھے، جبکہ ایک سفر ہو رہا تھا، ننیال گئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ کا میکہ تھا مدینہ منورہ کے قریب بنو نجار کی بستی میں، اسی خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھی، اور وہیں آپ کا نکاح ہوا تھا حضرت عبداللہ سے۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے اور ایک قافلہ ادھر جا رہا تھا تو وہ اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے سفر کر گئی۔
اور ایک باندی ساتھ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے. واپسی میں وہ ابوا کے مقام پر وفات کر گئی حضرت آمنہ, وہیں آپ کی تدفین ہو گئی, قافلہ واپس آ گیا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی باندی واپس نہیں آ سکی. وہ تو عبد المطلب تھے دادا, جن کو یہ اطلاع ملی, قافلہ کے اطلاع دیا کہ ارے وہاں تو آپ کی بہو کا انتقال ہو گیا اور آپ کا پوتا وہیں رہ گیا. تو وہ دوڑتے ہوئے سفر کر کے گئے اور پھر اپنے پوتے کو لے کر آئے اور بہت اعزاز کیا, بہت محبت کرتے تھے عبد المطلب اپنے پوتے سے. اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ بڑے سردار تھے, ان کا بچھونا لگتا تھا خاص حرم شریف کے سائے میں, اور وہاں پر کسی کو اس پہ چڑھنے کی اجازت نہیں تھی. ان کے بڑے سے بڑے صاحبزادے وہ پورے باہر ہی بیٹھے رہتے تھے, اس فرش پر نہیں چڑھتے تھے. اگر اجازت تھی تو محمد ابن عبداللہ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی, اور عبد المطلب کہتے تھے میرا یہ بیٹا اگر میرے بستر پہ چڑھے تو کوئی روکنا نہیں, کیونکہ اس کی عجیب و غریب شان ہونے والی ہے, میں عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہوں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی میں تھے اور ان کی کفالت میں تھے کہ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی, ان کی بھی وفات ہو گئی. جب وہ وفات پا گئے تو وفات کے وقت وصیت کر گئے ابو طالب کو, یعنی اپنے بیٹوں میں سے 10 بیٹوں میں سے ایک تو عبداللہ وفات پا چکے تھے, ابو طالب کو یہ وصیت کر گئے دیکھو یہ تم اپنے اس یتیم بھتیجے کی خبرگیری کرنا. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے اور ہر جگہ ساتھ رکھتے تھے, یہاں تک کہ ابو طالب ہی تھے جو سفر پہ گئے تھے شام کی طرف, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے تھے بچپن میں. تو بحیرہ راہب کا قصہ پیش آیا تھا بصرہ شام میں, جہاں پہ کہ اس نے دعوت دی تھی اور دیکھا تھا کہ بادل چلے آئے, لیکن جب دعوت دی تو اس کے گھر پر بادل نہیں چلے آئے, تو اس نے سوچا کہ ضرور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے, پوچھا کوئی بچا رہ گیا, تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی تفصیل ہے, اس سے پہلے شاید کسی موقع پہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ایسے موقع پہ ہوتی رہی جس میں ابو طالب ساتھ تھے. اور بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہہ دیا تھا کہ میں جو کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں اور کتاب کا جو علم ہے میرا, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا آگے چل کے بہت عجیب و غریب شان حاصل کرے گا, لہذا ان کی حفاظت کرو, ان کی جان کا خطرہ ہے, دشمن ان کی جان لے سکتا ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہوئی تھی کہ جب دیکھا کہ بادل میرے گھر پر نہیں آئے, میں اس چرچ کو دیکھا ہوں, گرجا گھر آج بھی موجود ہے, دیوار ہے, چھت گر گئی جہاں پہ کہ اس نے دعوت کی تھی. تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے, قافلہ پورا آ گیا لیکن کوئی نہ کوئی فرد چھوٹا ہوگا. کہا نہیں, کوئی فرد نہیں چھوٹا. کہا نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کوئی نہ کوئی آپ کے قافلے کا ایک فرد. بہت ہی تفصیل کے ساتھ ابن اسحاق نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آدمی آپ کے قافلے کا چھوٹا ہوا ہے. لوگوں نے کہا سب آ گئے بھائی, جتنوں کی آپ نے دعوت کی تھی پورا قافلہ آ گیا, پورے تاجر آ گئے. کہا نہیں, آپ لوگ اچھی طرح شمار کر کے بتائیے. تو ابو طالب نے کہا سوائے میرے چھوٹے بیٹے کے ایک چھوٹا سا میرا لڑکا ہے وہ نہیں آیا, باقی سب آ گئے. تو کہا آپ ان کو بھی بلائیے. جب بلایا گیا تو کہا ہاں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. کہا کیوں, میرا بیٹا ہے. کہا نہیں, آپ کا بیٹا نہیں ہے. کہا کیسے آپ کہہ رہے ہیں, میرا علم بتاتا ہے, کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہونا چاہیے. تو کہا ہاں یتیم ہے, میرا بھتیجا ہے. کہا اتنی نشانیاں ہیں اس لڑکے کے سلسلے میں, لہذا دشمن سے خطرہ ہے, آپ فوراً ان کو گھر بھیج دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی سازش ہو. تو فوراً انہوں نے اپنا سامان باندھا, تجارتی جتنا ہو سکتا تھا بیچا, جتنا ہو سکتا تھا بچایا, اور لے کے پھر واپس آ گئے اور ارادہ کر لیا کہ آئندہ میں سفر پہ ان کو پھر ساتھ نہیں لے جاؤں گا, کیونکہ بہت حیران ہو گئے تھے اور بہت ہی توجہ کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے, اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے. یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا دیے گئے, آپ نے دعوت پیش کی تو سپورٹ کرتے رہے, اور جب بیک آؤٹ ہوا اور گھاٹی میں پناہ لینا پڑا تو ابو طالب ساتھ رہے 2.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور پھر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے کمر باندھے رہتے تھے, غیر معمولی محبت کرتے تھے. لیکن جب وفات کا وقت آیا اور نبوت کا 6واں سال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ کے چچا ابو طالب کی صحت بہت ناساز ہو چکی ہے, ذرا چل چلاؤ کا وقت لگ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پہنچے تو دیکھا کہ
तकरीबन आखिरी वक्त है, और उस वक्त अबू जहल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, कई सरदार खड़े हुए हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, बहुत ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्द भरे लहजे में कहा, चचा जान सिर्फ एक मर्तबा कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क़यामत के दिन मैं आपसे लड़ूंगा, आपके लिए लड़ूंगा, काम आपके लिए मैं लड़ूंगा, मैं आपको बचा लूंगा किसी तरह, आप सिर्फ इतना कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लोगों ने देखा कि अबू तालिब नरम पढ़ रहे हैं और कलिमा पढ़ने का इरादा कर रहे हैं, तो अबू जहल ने कहा, बाबा का दीन छोड़ के मरेगा क्या? आखिरी वक्त में दब गया भतीजे से। इसी मुकालमे के दरमियान, इसी गुफ्तगू के दरमियान उनकी जान चली गई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज रहा, बहुत गमज़दा। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं, जब भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ऐ नबी ऐ रसूल, आप हिदायत नहीं दे सकते, आप रंजीदा न हो, हिदायत देना आपका काम नहीं, हिदायत तो अल्लाह ताला देगा। हाँ, आपका काम क्या है? इरशाद फरमाया कि आपका काम ये है कि फहल अला रसूल इल्ला बलागुल मुबीन, तबलीग करना, दीन पहुंचाने में आप कोई कसर न उठा कर रखे, लेकिन हिदायत आप नहीं दे सकते। इन तहरीस अला हुदाहुम फइन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल, अल्लाह ताला ने जिनके बारे में तहैया फरमा लिया है कि गुमराही की मौत मरेंगे, उनको आप हिदायत नहीं दे सकते। जो गुमराही की मौत मरेंगे उनका कोई मददगार नहीं होगा। लिहाजा ये बात जब अल्लाह ताला ने ऐलान कर दी और ये तय फरमा दिया कि हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो अब आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने जब हमको बेमांगे हिदायत दे दी तो कितना शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र क्या है? शुक्र ये है, शुक्र वही है जिसकी ताकीद कुरान मजीद में दुआ की शक्ल में आई है। दुआ की शक्ल में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, देखो कहते रहो ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, मौला जब आप हिदायत दे चुके हैं, एक बार आपने सिलेक्शन कर ही लिया है, अल्लाह जब इंतखाब आपने कर ही लिया, तो अब हमारे दिलों को दीन से मत फेरिए, दीन पर साबित कदम रखिए, दीन पर जमाओ दीजिए। अल्लाह ताला इस हिदायत को पकड़े रहने की आप तौफीक दीजिए। यही वो चीज है जो आप हर नमाज में मांगते हैं और कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और मौत आने तक यही कहते रहना है, अल्लाह खातिमा बिल खैर, अल्लाह हिदायत पर रखिए, हिदायत पर रखिए। इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि ये नेमत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोशिशों के बावजूद उनके वालिद को नहीं मिल सकी। ये वो नेमत है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआओं के बावजूद उनके बेटे को नहीं मिल सकी। सोचिए आप कितनी बड़ी नेमत है। ये नेमत अल्लाह ताला ने आपको फ्री दी, बगैर दुआ के, बगैर मुतालिबे के। तो इस नेमत की कितनी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी आप समझ लें। शदीद तरीन हिफाजत करनी चाहिए कि हिदायत में कोई कसर बाकी न रह जाए। हमेशा अल्लाह का जो दीन है उस पर साबित कदम रहें, अल्लाह के जो मुतालबात है उस पर आप साबित कदम रहें। और इन लोगों का जो हिदायत से महरूम नबी की मुखालिफत में जोर लगाए जा रहे हैं और क्या क्या बक रहे हैं और फलसफियाना मुशगाफी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं वक़समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, कि अपनी कसम का पूरा जोर लगा के अल्लाह का नाम लेके कसम खा के कहते हैं ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, कि जो मर जाएंगे अल्लाह ताला उनको उठाने वाला नहीं है, कोई हशर नशर नहीं होगा, आखिरत वाखिरत कुछ नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता बला, होगा, जरूर होगा, वादन अलैहि हक्का, ये हमारा सच्चा वादा है। हम कह रहे हैं, हमारे नाम की दुआई दे रहे हो, हमारे नाम की कसम खा रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि वादन अलैहि हक्का वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, अक्सर लोग नहीं समझते इस हकीकत को। ये दुनिया इतनी हसीन और इसकी मसरूफियात इतनी रंगीन कि इसकी मसरूफियात में फंसे हुए हैं, आखिरत के बारे में गौर नहीं करना चाहते। जब आखिरत के बारे में गौर नहीं करना चाहते और उसके लिए अमली तैयारी नहीं करना चाहते, तो फिर धीरे धीरे उसका इनकार ही कर देते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला का वादा है जो होकर रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये बंदे, ये इब्ने आदम, ये मेरा बंदा, ये अल्लाह ताला महफूज रखे, हदीस कुदसी के अल्फाज है, ये मेरी शान में गुस्ताखी करता है और मुझ पे तोहमत बांधता है, मेरी शान में गुस्ताखी करता है और मुझ पर तोहमत बांधता है। फिर अल्लाह के रसूल ने वजाहत फरमा दी, इरशाद फरमाया कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी क्या है?
کہ لا تقولوا ثلاثہ، بندہ کیا کہتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کے ساتھ شریک ہے، مریم حضرت مریم شریک ہے، حضرت عیسیٰ شریک ہے، فلاں شریک ہے، فلاں شریک ہے، کہا یہ میری شان میں گستاخی ہے، یہ میری مخلوق کو میرے ساتھ شریک کرتے ہو اور مجھ پر تہمت باندھتا ہے۔ تہمت کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، یہی آیت پڑھی اللہ کے رسول نے، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسم کھا کھا کے کہتا ہے آخرت نہیں ہوگی، جبکہ میں کہہ رہا ہوں، جھوٹ کی نسبت میری طرف کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آخرت ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری زندگی طے شدہ ہے، بلا وعدن علیہ حقا، کہ اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا وعدہ کیوں ہے؟ ذرا سوچو، ابھی آیت تلاوت کی گئی، کیا کہا گیا اس میں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ کیلنڈر کا کھیل ہے جو کوئی ایک ڈرامہ کر رہا ہے نعوذ باللہ، جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، بلکہ اس دنیا میں ڈرامہ کرنے والوں کا بھی ڈرامے کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، وہ پلے جو آپ کو دکھاتے ہیں شو، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہوتا ہے، کچھ سوشل ریفارمر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایک اچھا ارادہ ہوتا ہے، کوئی اس کی جو ہے رائلٹی کے ذریعے سے کہیں کسی کی مدد کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن آپ سوچئے کہ اس دنیا میں بیکار کام کرنے والے بھی اپنے بیکار کاموں کے پیچھے مقصد رکھتے ہیں، تو مولا حق وہ بیکار ہی دنیا کو پیدا کر گیا؟ ہرگز نہیں، ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق، مولا حق، ملک حقیقی، بادشاہ حقیقی، وہ بیکار کاموں سے بہت بلند و برتر ہے، بلکہ وہ تم کو اپنے پاس لوٹانا چاہتا ہے، بلانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ جزا و سزا ہو جائے جس چیز کے سلسلے میں آج انسان انکار کر رہا ہے اور اختلافات کر رہا ہے، وہ اختلاف کو کھول کر بیان کر دیا جائے، بتا دیا جائے آخرت ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا مظاہرہ ہو، اور وہ مظاہرہ آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کا، اس کی پکڑ کا، اس کی قدرت کا مظاہرہ ہو، اور وہ صحیح معنوں میں مظاہرہ آخرت میں ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، کہ جس میں اختلاف کر رہے ہو، نہ جھگڑا کر رہے ہو آخرت ہوگی نہیں ہوگی، عذاب قبر ہے نہیں ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہے، معلوم ہوا ایڈوکیٹ صاحب کی پریکٹس نہیں چل رہی ہے، دکان بند ہو گئی، گرد اس پہ جمع ہو گئی، تو بیٹھ کے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا مرنے کے بعد زندگی ہے نہیں ہے، برزخ ہے نہیں ہے، قبر کی زندگی ہے نہیں ہے، اور اس پہ رسالے لکھ رہے ہیں، ملے پلے میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، جو اختلاف کر رہے ہو نا آج تم، وہ اس دن بیان کر دیا جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ عذاب قبر کیا ہے، پتہ چل جائے گا عالم برزخ کیا ہے، پتہ چل جائے گا میدان حشر کیا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، بتلا دیا جائے گا سارے منکروں کو کہ وہ جھوٹے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، غلط بول رہے تھے، آخرت حقیقت تھی۔ کیوں آخرت کے سلسلے میں شبہ کرتے ہو؟ کیوں بعید سمجھتے ہو؟ ایسی ایسی دلیلیں دیتے ہیں عجیب و غریب، آخرت کے معاملوں کو دنیا کے معاملوں پر گیس کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے بکواس کرتے ہیں، اور کتنا انسان جری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پانی کے ایک حقیر سے بوند سے پیدا کیا گیا اور کھڑا ہو کے ہم سے جھگڑا کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا انسان، بڑی بڑی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک صاحب نے آپ کے حیدرآباد میں کہا کہ عذاب قبر اس لیے نہیں ہوگا کہ دیکھیے اصول کیا ہے، جب تک کہ کورٹ فیصلہ نہیں کر دیتی کہ یہ ملزم مجرم ہے، ملزم جب مجرم ثابت ہو جاتا ہے تبھی پنشمنٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے پنشمنٹ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جب تک کہ فیصلہ نہیں کر دے گا اس سے پہلے وہ کیسے سزا دے سکتا ہے؟ یہ آخرت کو دنیا پہ گیس کرنا، اور نعوذ باللہ اللہ کو مخلوق پر گیس کرنا ہے۔ جج صاحب کو تو معلوم نہیں ہے یہ ملزم جس پر الزام لگایا گیا حقیقت میں مجرم ہے کہ نہیں ہے، جج صاحب تو نہیں جانتے، وہ بیچارے تو محتاج ہیں دلائل کے۔ جب پروف ایویڈنس پیش کر دیا جائے گا اس پہ جب وہ مطمئن ہو جائیں گے تب وہ کہیں گے ہاں یہ مجرم ہے، ان کو سزا دی جائے۔ اللہ بھی ایسے ہی مجبور ہے، اس کا علم بھی ایسے ہی ناقص ہے، ایک بات۔ دوسری بات، میں ان کو یہ فلسفیانہ جواب نہیں دیا،
میں نے ان کو یہ کہا کہ مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ کورٹ میں پیش کیا جائے اور اس سے پہلے کہ ان کا پورا کا پورا نام اعمال تیار کیا جائے، ذرا ایک بار آپ ناکے میں جا کے دیکھیے وہاں کیا ان کی گد بنتی ہے. وہاں ان کا استقبال جو ہوتا ہے نا، وہی استقبال جو لاٹھیاں برستی ہیں ان کی پیٹھ پر اور جو پولیس والے ان کی حشر کرتے ہیں، وہی دراصل عذاب قبر ہے. پہلا استقبال. بعد میں جو ہوتا رہے گا وہ تو ہوتا رہے گا آخرت کے دن. ان کو تو یہی بول کے خاموش کیا. مگر آپ سوچئے کہ آخرت کی چیزوں کو اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو ہم اپنے دنیا اور اپنی مجبوریوں پہ گیس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو علم جانتا ہے یہ مجرم ہے، اس کو جہنم میں آج ہی جھونک دو، مرنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کرو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کے اطمینان کے لیے قیامت کے دن گواہیوں کا مسئلہ رکھا، قیامت کے دن نام عمل کے تولنے کا مسئلہ رکھا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی تاکہ ہر چیز وہ اس طرح سے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل بالکل نمایاں ہو جائے، اس کا انصاف نمایاں ہو جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکن. ہمارا معاملہ تو یہ ہے، ارشاد فرمایا ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو کہہ دے، جب ارادہ کر لے کہ یہ چیز ہو جائے، قیامت کے بارے میں طے کر لے یا پیدا کرنے کے سلسلے میں سورج کو پیدا کرنا، چاند سورج دنیا کائنات پیدا کرنے کے سلسلے میں جب ہم نے تہیہ کیا تو کیا کہا کن ہو جا، ہو گئی ختم. اس کے بعد سے پھر مجبوری نہیں، اس کے بعد انجینئر کی ضرورت نہیں، اس کے بعد لیبر کی خوشامد نہیں، اس کے بعد مٹیریل کی ضرورت نہیں. یہ ہے اللہ کی قدرت، اس کو تم سمجھو. جب اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے تو پھر دوبارہ قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کرنے اور کھڑا کرنے پہ کیوں وہ قادر نہیں؟ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں. اس حقیقت کو تم سمجھو، اور اس حقیقت کو اگر سمجھ لو گے آخرت پر یقین جب پکا ہو جائے گا، یقین جب عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو اس کا لامحالہ اثر عمل پر پڑے گا. اعمال دنیا میں بڑے اچھے ہوں گے، اور اعمال کا عالم یہ ہوگا کہ بندے کی زندگی میں ہجرت پیدا ہو جائے گی، صبر کی کیفیت، یقین، توکل اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ تعلق، یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. لہذا اللہ تعالیٰ آگے اشارہ فرما رہا ہے، جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہجرت بھی ہونے والی ہے، تم کو مکہ مکرمہ بھی چھوڑنا ہے، وطن عزیز کو چھوڑ کر کہیں اور جانا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے. لیکن یاد رکھو مدد تمہارے ساتھ ہے، نصرت تمہارے ساتھ ہے. یہ ان باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے رکوع میں فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.